السلام علیکم۔ سلیم امان ہوں میں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور فیس بک اپلیکیشن پر بھی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سانحہ مری جنوری کے اوائل کی یہ بات، اس مہینے کی بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ باتیں کی گئیں، میڈیا پر بہت کچھ رپورٹ ہوا، انکوائری کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹس دے دیں، لیکن کچھ تھوڑی سی میں مختلف بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، سانحہ اے پی ایس آئی تھنک 16 دسمبر کو ہوا، تو اسے بھی ہم یقیناً نہیں بھولے۔ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے اسے بھی ہم نے کہا کہ یہ چہرہ نہیں ہے ہمارا، یقیناً وہ ہمارا چہرہ نہیں ہے۔ مری کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے، اور وہ یقیناً ہماری پوری قوم کا چہرہ نہیں ہے۔ مری میں ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مطلب حکومتی سطح پر یہ کہا گیا کہ ہم نے متنبع کیا تھا محکمہ موسمیات نے کہ حد سے بہت زیادہ برف باری ہونے جا رہی ہے، تو عوام کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بحث اس بات کی ہے کہ کیا ہم نے تیاری مکمل کر لی تھی، کیا ہم نے ہیوی مشینری وہاں پہ پہنچا دی تھی؟ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تو ہم بیلچوں سے برف کو ہٹاتے رہے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ہم نے 7-8 گھنٹے بعد معاملات شروع کیے، جسے 21-22 سے شاید 23 بندوں کو ہم نے مر جانے دیا۔ لیکن پھر کیا کیا وہاں پہ مقامی ہوٹلز نے؟ کیا کیا؟ میڈیا نے رپورٹس کیا کہ 50,000 70,000 تک کرائے وہاں پہ وصول کیے گئے۔ لیکن اہم بات جو ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ حادثہ تو ہوا، وہ سانحہ تو ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری انتظامی غفلت سے ہوا، لوگوں کے حد سے زیادہ وہاں پہ پہنچنے کی وجہ سے ہوا، برف باری تو طوفانی طور پر ہوئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب ایک مہم شروع کر رکھی ہے، نو ٹو مری، بائیکاٹ ٹو مری۔ دیکھیے، وہ لوگ بھی تو مری کے ہیں نا، جماعت اسلامی کے لوگوں نے، الخدمت کے لوگوں نے، جنہوں نے وہاں پہ ایک کوئی شاید خواتین کا کوئی مرکز تھا کسی ٹائپ کا، اس کو کھول کے تو وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کر کے پہنچایا۔ منہاج القرآن کی کوئی مطلب ایک میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کر کے پہنچایا۔ آرمی کے لوگ بھی، دیگر لوگ بھی وہاں پہ پہنچے۔ مقصد یہ کہنے کا، ایک شخص فیس بک پہ شاید کسی شخص نے کہا کہ میں نے 150 لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور بھی کوئی لوگ آنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی لوگ تو مری کے لوگ تھے جنہوں نے اتنا اچھا یہ کام کیا۔ لیکن اب کی جو بات ہے، جو کہنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ جب محکمہ موسمیات ہمیں الرٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہم نے جس طرح سے بارشوں کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیوریج کو صاف کر لیں، کیا اس طرح سے ہم نے وہاں پہ انتظام کیا تھا؟ ہم نے انتظام نہیں کیا تھا، اس لیے تو ہماری وہاں پہ ہیوی مشینری نہیں تھی، اور پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم بیلچوں سے وہاں سے برف ہٹاتے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایک آدھ بندے کی یا کوئی 2-4-10 بندوں کا ٹریفک حادثے میں مرنے کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ مشکلات جس طرح فرد واحد پر آ جاتی ہیں، اسی طرح قوموں پر بھی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن ان مشکلات میں جس طرح کسی فرد واحد نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اسی طرح قوموں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ خبر کوئی مری تک، اسلام آباد تک، پاکستان تک نہیں رکی، یہ خبر بھارت بھی گئی، یہ خبر امریکہ بھی گئی، برطانیہ بھی گئی، سو پوری دنیا میں گئی۔ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ ثابت کرنا تھا کہ ہم کیا چیز ہیں۔ اگر ہم نے مکمل طور پر تیاری کی ہوتی حکومتی سطح پر کہ ہم نے کس طرح سے خدا نخواستہ کسی ہونے والے حادثے سے نبرد آزما ہونا ہے، کس طرح سے برف کو ہم نے ہیوی مشینری کے ذریعے سے ہٹانا ہے۔ آج کی جو رپورٹس میڈیا نے رپورٹ کی انکوائری کمیٹی کی طرف سے کہ سراسر انتظامی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پر ہیوی مشینری کسی ایک سائٹ پر اکٹھی کر دی گئی تھی، جبکہ وہاں پر عملہ اور ڈرائیورز موجود نہیں تھے، تو کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے؟ یہ جب خبر جائے گی تو کیا یہ ہماری جگ رسائی کا باعث نہیں بنے گی؟ حکومتی سطح پر بھی چاہیے یہ تھا کہ انتظامات مکمل کیے جاتے، اور عوامی سطح پر جب بتایا جا رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، برف باری زیادہ ہونے جا رہی ہے، تو کیا ہمیں بھی اس بات کی احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ قوموں نے اپنا چہرہ دکھانا ہوتا ہے مشکل واقعات میں۔ اور پھر جو بات میں نے کہنی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ ٹو مری یہ مہم چلا رکھی ہے۔ دیکھیں، مری ہمارا ہے، حادثات ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے بسکٹ مہنگے بیچے، جنہوں نے واش روم کے 500-500 روپے وصول کیے، جنہوں نے ہوٹلز کے کرائے کہہ لیں کہ میڈیا نے جیسے رپورٹ کیا کہ 50,000 70,000 پر چڑھا دیے، ان کی غلطی کی وجہ سے
ہم ان لوگوں کی کاوشوں کو اور کوششوں کو اور قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جن لوگوں نے وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنے تئیں کوشش کی جتنی ان کی تھی. ہم نو ٹو مری کہہ کر اپنے ملک کی سیاحت کو خراب کر رہے ہیں. ہم نو ٹو مری کہہ کر مری کے لوگوں کا کاروبار ضائع کر رہے ہیں. اور مری کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف سیاحتی مقام مری نہیں ہے. صرف برف باری مری میں نہیں ہوتی. کتنے اور علاقے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور کتنے کتنے خوبصورت مقامات ہیں. آپ اگر ڈیر حسمت خان سے تھوڑا سا آگے نکلیں وزیرستان ان علاقوں کی طرف جائیں وہاں پہ کتنی پہاڑیاں ہیں وہاں پہ کتنے ٹھنڈے علاقے اور کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. دیکھیں ہم نے دنیا کو اپنا چہرہ دینا ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو پھر سیلفش نہیں ہے, خود غرض نہیں ہے. یہ لوگوں کو مری کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے رویے کو اچھا کریں. اور ہم جو پاکستانی لوگ ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اس بنی ہوئی مشکل کو ہم اپنے ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنائیں. ایک مشکل آ گئی, مشکلات آتی رہتی ہیں, چلی جاتی ہیں. ہاں ہم ان سے سیکھیں صحیح کہ ہم میں کیا نقص رہ گیا تھا, ہماری کیا غلطی تھی, حکومتی سطح پر کیا فالٹ تھے کہ انہیں کور کرنا چاہیے, اور کیا نقائص تھے ہم میں کہ جس وجہ سے واقعہ پیش آیا. مشکلات سے بردہ زبان ہونے کے لیے ہمیں ہر وقت خود کو تیار رہنا چاہیے. ہمارے لاہور سے بہت اچھے دوست ہیں, سینئر صحافی ہیں کرم الہی گوندل صاحب, ان کی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مری کا واقعہ ہوا, انکوائریاں ہوں گی, پھر ان کے اوپر عمل درآمد ہوں گے, پھر مطلب کمیٹیاں بنیں گی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے, مری کو بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے لیے, پھر شاید کوئی محکمے بن جائیں, اس پر اربوں روپے کی دہاڑیاں لگیں گی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مری کے واقعے کو کمائی کا باعث بھی نہیں بنانا چاہیے. آخر میں یہی التجا ہے کہ نو ٹو مری, یس ٹو مری, کم ٹو مری اینڈ وزٹ ٹو مری, وزٹ ٹو پاکستان. آئیں, پاکستان آئیں اور پاکستان کی مری سمیت سارے سیاحتی مقامات کو دیکھیں. السلام علیکم.